سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، لوگ کوئی خوش نہیں، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے فیلڈ مارشل بنے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ اس کے حقدار نہیں تھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف رہیں یا فیلڈ مارشل بن جائیں؟ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، عہدے کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ ایک سٹار زیادہ ان کو لگ جاتا ہے. اور پہلے وہ جنرل ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اب فیلڈ مارشل لکھا جائے گا. اختیارات تو ان کے ایز اے کمانڈنگ چیف پاکستان آرمی وہ وہی رہیں گے، اور وہی موجود جو پہلے تھے اسی طرح وہ کام کرتے رہیں گے، اور ساری کمانڈ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن لوگوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہیں، دونوں طرف کی رائے موجود ہے. بعض لوگ جو ملٹری کے بعد اقدامات کو پسند نہیں کرتے، زیادہ تر سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی پسند نہیں کرتے، ان کی رائے اور ہے. اور جو لوگ پیور سیاستدانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی رائے بالکل اور ہے. اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے میرے حساب سے. جو میری ذاتی رائے ہے ایز اے پاکستانی شہری یا پاکستانی ہونے کے لحاظ سے، تو اگر اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس سے پہلے جن لوگوں کو دنیا میں فیلڈ مارشل کے خطاب دیے گئے ان کی ہسٹری کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے. اگر کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو پھر تو اس موجودہ فیلڈ مارشل کے عہدے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. جنرل رومیل ہو جرمنی کا، یا برطانیہ منٹگومری ہو، یا دوسرے جتنے بھی جنرلز ہیں، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ان کو فیلڈ مارشلوں کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. انہوں نے جو کارکردگی دکھائی جنگ عظیم اول کے اندر، جنگ عظیم دوم کے اندر، ہم نے تو کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی. اب خالی یہ بیان دے دینا وزیر اعظم کا کہ جی ہم نے بھارت سے سن 71 کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا، اس بدلے کا فیصلہ تو تاریخ دان کریں گے، یا تو تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ کریں گے کہ ہاں ہم نے 71 کا بدلہ لے لیا یا نہیں لیا. تو ابھی تو بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی سیاستدانوں نے ایک خوش کرنے کے لیے تمام سیاستدان ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پر تقریب کی جاتی ہے، جو ملٹری کے اعزازات ہوتے ہیں ان کی تقریبات ملٹری کے ہی کمپاؤنڈ میں کی جاتی ہیں. اس کو باقاعدہ ایک سیاسی رنگ دیا گیا ہے. جس طرح صدر مملکت یا چیف جسٹس پاکستان حلف اٹھاتے ہیں، وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں، اسپیکر حلف اٹھاتا ہے، اس طرز کے اوپر اس کو نشان دیا گیا ہے. ان کو وہ تقریب منعقد کی گئی جس کا تمام پاکستان کی بڑی سیاسی قیادت جو ہے، دوسرے درجے کی سیاسی قیادت بھی، پہلے درجے کی سیاسی قیادت بھی، ممبران اسمبلی بھی، پوری کیبنٹ بھی، وزرائے اعلیٰ بھی، وہ ساروں کو جمع کیا گیا. اور اس کے دوران کیا وہ ایک صرف اعزاز ہی دینا تھا نا کہ بھئی ہاں یہ آج سے آپ فیلڈ مارشل کا یہ بیج جو ہے آپ کو لگے گا، اس کے لیے اتنی بڑی تقریب کی گئی. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاستدانوں کی طرف سے ایک خوف کم کرنے کی بات ہے یا خوشامد کرنے کی بات ہے کہ جنرل صاحب کو خوش کیا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے ان کو یہ حکومت ٹرانسفر کی. جو بھی انتخابات ہوئے، جو بھی فارموں کا جھگڑا چل رہا ہے آج تک، سپریم کورٹ میں بھی ابھی تک اس کے مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی جاری ہیں، الیکشن کمیشن بھی پیش ہو رہا ہے، سیاستدان بھی مطمئن نہیں ہے جو پارٹیاں ہار گئی ہوئی ہیں. تو اس قسم کے ماحول کے اندر جو ہے وہ ایک جنرل صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے فارم 47 کا. جو میری ذاتی رائے ہے کہ بھئی انہوں نے ایک رستہ پیدا کیا ان ہارے ہوئے سیاستدانوں کے لیے. اور باقی جہاں تک کارکردگی کی بات ہے وہ اب آپ کو آہستہ آہستہ باتیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ان 2-3 دنوں کے اندر کیا ہوا، کس نے کیا حاصل کیا. اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو تجزیہ کرتے تمام حالات کا، واقعات کا، اور اس طرف وہ نہیں آ رہے، بلکہ جو خوشامدی پہلو ہے وہ نمایاں ہے. ملک کے اندر دہشت گردی جاری ہے جس نے پورے ملک کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر نہ حکومت کی توجہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی آواز اٹھا رہا ہے. آپ دیکھ لیں اتنا بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا، اس کے چند دن کے بعد اب یہ جو خزدار کے اندر بس گئی ہے
اس کے اندر 35 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 4 بچے جو وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح وزیرستان کے اندر ابھی تک امن نہیں ہے، وہاں بھی کرفیو کی کیفیت ہے، کرفیو لگا ہوا ہے۔ پھر ان معاملات میں اگر امن ہو گیا ہے تو پھر تو کرفیو ہٹ جانا چاہیے نا، لیکن یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ تو سب سے بڑی دہشت گردی جس نے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، کمزور کر رہی ہے، وہ ملک کے اندر جا رہی ہے۔ تحریک لبیک کو دیکھ لیں، وہ کس طرح کھلے دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ چلیں جو دوسرے تو ہیں چھپ کے وار کرتے ہیں، یہ جو ہیں اپنے تحریک لبیک والے یہ تو اوپنلی جتھے بنا کے اور پولیس سے بھی لڑتے ہیں، فورسز سے بھی لڑتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں جو ان کے دماغ میں آتا ہے۔ یہ کھلی دہشت گردی وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی مطلب اس کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو یہ سب اس کا مطلب صاف مطلب ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ میرے حساب سے جو اقدام راحیل شریف نے اٹھایا تھا، اس طرح اس نے دہشت گردی کو جڑ سے اٹھا کے پھیلا تھا، وہ حقدار تھا اس بات کا اس کو فیلڈ مارشل خلاف یقیناً دیا جاتا۔ لیکن یہ تو ایک معمولی کارروائی تھی جس کو پھر آپ کہہ لیں کہ بھئی اتنا بڑا اقدام جو دیا گیا میرے لحاظ سے تو ایک سیاسی قدم ہے۔ خان صاحب، سیاستدان جنرل صاحب کو خوش کر رہے ہیں، جنرل صاحب سیاستدانوں کو خوش کر رہے ہیں، عوام کو کب یہ خوش کریں گے؟ دیکھیں عوام تو ابھی تک شکنجے میں ہے۔ ابھی بھی جو ورلڈ بینک کا اس وقت بیٹھا ہوا ہے وفد جو پاکستان کے اندر IMF کا، وہ نئی سے نئی شرطیں جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ آج کے اخبارات میں بھی ان کی نئی شرطیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اقتصادی طور پہ تو کوئی ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، جو ان کی پالیسیز ہیں جو بھی ملی بھگت کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، اقتدار جن کے جو اقتدار میں اس وقت حصہ ڈال رہا ہے اس کی ایسی پالیسیز تو نہیں آ رہی جو جس سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہو، بلکہ عوام کی زندگی جو ہے اور دوبر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اسی طرح بس ہمارا سیاسی سیٹ اپ بھی، ہمارا خیال نظام جو ہے اسی پہ چل رہا ہے، اور اسی پہ دن بہ دن جو ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا آخری رزلٹ جو ہے وہ آپ تاریخ میں پڑھ لیں، پھر ایسے رزلٹوں میں کس قسم کے انقلابات آئے اور کس قسم کے لوگوں نے پھر اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا۔ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ پاکستانی عوام کا جو اس طرف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کا رد عمل جو ہے وہ ایک دن سامنے آئے گا۔ خان صاحب، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، یہ جو جنوبی پنجاب والے ہیں ان کو تو پاکستان کے نام کا بھی پتہ نہیں، وہ تو اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا نام ہی کہتے کہ یہی ہمارا ملک ہے، اپنے بڈیرے کا نام ہی لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے پاکستان کس نے بنایا تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہے شہباز شریف نے بنایا، نواز شریف نے بنایا۔ اس لیے کہ ملک میں تعلیم کی کمی ہے۔ ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ کتنے ملک ہیں یورپ کے جن کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے، اور ہمارے ملک کے اندر 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اسکولوں کا رخ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ انہیں کوئی بتاتا ہے کہ بھئی ہماری تاریخ کیا ہے پاکستان کی۔ تو ایسے لوگوں سے تو یہی توقع کریں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے۔ اور ایسی ایک بڑی تعداد ملک کے اندر یہ موجود ہے، ہر خطے میں موجود ہے، خصوصاً جہاں پر سرداری نظام ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے معاشرے کی انہی خطوط پر ہوتی ہے کہ جو سردار ہے اسی کو سلام کرنا ہے، وہی سب کچھ ان کا ہے، وہی ان کا سیاسی لیڈر ہے، وہی ان کا مذہبی لیڈر ہے۔ تو اس لحاظ سے ان علاقوں میں یہ جہالت زیادہ ہے، اس کے اندر آپ کو جو شکایت آپ کو پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے کہا کہ ان کو دین کا بھی نہیں پتا، دوسری طرف تحریک لبیک والے کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو یہاں دین کے اتنے پودے لگا دیے ہیں کہ ہر طرف دین کی بہاریں ہیں۔ صرف ایک لفظ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت، اس کے علاوہ ان کو دین کا کچھ نہیں پتا۔ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس نے محبت کی کیا تعریف کی ہے، اس نے رواداری کی کیا تعلیم دی ہے، کسی ایک تحریک لبیک کے بندے کو یہ بات نہیں پتا۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اچھا، ایک اشتہار چل پڑا ہے ابھی سے، عید میں کافی دن ہے، میں نے ویسے اس پہ پروگرام کیا، تو ابھی سے جی ہم واکنڈ میں SHO کو اشتہار دیا، درخواست دی گئی ہے کہ احمدی جو ہے وہ بکرا نہیں خریدیں گے، عید کا جانور نہیں خریدیں گے، ہم ان پہ نظر رکھیں گے، اور پولیس سارے کام چھوڑ کے بس اسی پہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں۔
بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی ابھی تک جو کینٹ ایریا ہے ان سے بچی ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھ لیں کہ واہ کینٹ پورا کا پورا کینٹ ایریا ہے جہاں پر سول قانون نہیں چلتا، ملٹری کا قانون چلتا ہے. وہاں پر ہی اس حد تک ان کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اس قسم کے خطوط نکالیں، اس قسم کے لیٹر نکالیں، اس قسم کی اشتہار بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، لیکن کوئی ان کو پر ہاتھ نہیں ڈال رہا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ملک کے اندر پنپ رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو وہ تو ٹائم ملے گا تو کریں گے. میڈل شیڈل تو لگا لے، امیر ملک ہے ہمارا، کوئی خرچے مرچے کے کھابے شابے تو کھائیں نا آرام سے. یار 10 دفعہ میڈل لگائیں، کون منع کرتا ہے لگائیں میڈل، لیکن کچھ کر کے بھی تو دکھائیں جو عوام کے لیے جس سے فائدہ ہو، جس کو ملک کو سکون ہو. دنیا کی سکون اٹ کے رہ گیا ہے، ختم ہو کے رہ گیا ہے. ہر وقت لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جس کو وہ ہلاک کیا تھا، وہاں پر ہسپتال کا عملہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے پہچاننے کے لیے کہ ہاں یہ واقعی مریض تھا. جو لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں، وہاں ابھی تک یہ خطرہ موجود ہے کہ ان میں کوئی دہشت کرنا آ کے یہاں پہ فیملی کو نقصان پہنچائے. یا جو لوگ آ رہے ہیں وہاں باقاعدہ ہسپتال کے بندے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہمیں پتہ لگ جس کو انٹر کرنے پہچانتے ہیں وہ کہاں یہ ان کا مریض تھا واقعی ڈاکٹر صاحب کا، اس کو وہ انٹری ملتی ہے. ورنہ پولیس لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بندہ مشکوک ہے. اس قسم کے خوف کے حالات میں زندگی وہاں بسر کر رہی ہے. آپ میڈل لگا کے پھرتے رہے دنیا کے اندر. اچھا، ابھی کامرس میں ایک نصاب نے لکھا کہ مبارک صاحب آپ شکر کریں پاکستان میں نہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے. تو لوگ اس پر بھی شکر کرتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے کہ ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ پرامن طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں سکون کی زندگی گزاریں. میں کہتا ہوں اگر آج پاکستان کا یہ تو بات 32 دفعہ لکھی ہوئی ہے دانشوروں نے، یہ کالم نے بھی سنا کہ اگر پاکستان کو گالیاں سارے دیتے ہیں وہ یورپ کو، کافروں کو کافر کہہ کہ مغربی دنیا کو، لیکن اگر آج ویزے کھول دیے جائے تو لمبی لمبی لائنیں جو ہیں وہ ویزوں کی انہی ممالک میں لگی ہوگی. اگر وہ کہیں کہ ہم ویزا اوپن کرتے ہیں، آئیں اور ویزا لے لیں، تو ساری دنیا پاکستان خالی ہو جائے گا. صورتحال ملک میں پیش. ہم تو بغیر ویزے کی آ جاتے تھے، ویزے کھل کے تو کیا. خاصا تھوڑا سا بتائیں کوئی اپڈیٹ ہوئی ہے فلسطین کے بارے میں؟ ابھی تک تو کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہوئی جس سے کہ آپ کو نمایاں طور پہ کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی ہو کہ ہاں بھائی فلسطین غزہ کے اندر جو ہے وہ امن ہو جائے گا، یا اسرائیل جو ہے وہ اس کی باتیں دنیا کی ماننے پر تیار ہو گیا. ایسی کوئی بڑی کاروائی ابھی نہیں، لیکن بہرحال ایک کوشش جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور یورپی یونین کے بعض ممالک جو ہے ان کی طرف سے بطور خاص کی جا رہی ہے. بہت شکریہ خاص. ناظرین، تصویریں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی. فلسطینی خواتین، بچے وہ کہہ رہے ہیں ہماری صرف ویڈیو شیئر کر دو، اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے کہ کسی تک ہمارا پیغام پہنچے. بڑا ہی تکلیف دہ حالات ہیں وہاں. یہ بھی خان صاحب نے جو بات کی کہ میڈل لگا لے، اب میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا، پھر لوگ مجھے کہتے سخت الفاظ استعمال کرتے. جو اصل مقصد جس طرح خان صاحب نے کہا کہ کچھ کر کے دکھاؤ، میڈل جتنے مرضی لگاؤ، سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کہ عوام کو سکون ملنا چاہیے جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. علم کہیں بھی نظر نہیں آتا. جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے وہ ذرا دیکھ لیں اپنے حالات کیا بنے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، صدر ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور جو ہمارے وہاں چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے باقاعدہ حلف لیا فیلڈ مارشل کا. اور ابھی مجھے قیوم صاحب کا میسج آیا کہ اس پہ ایک پروگرام رکھیں. سر کیا کہنا چاہیں گے، کوئی کمی رہ گئی ہے اس پروگرام میں؟ مبارک صاحب دیکھیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا جو دیا گیا جنرل عاصم کو، یہ اس کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ آپ کے بڑے بڑے تبصرہ نگار جو ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس چھوٹی سی 3 جنگ، اس کو کہتے ہیں 3 دن کی جھڑپ. مبارک صاحب یہ نام سنے گا، 3 دن کی جھڑپ. اس 3 دن کی جھڑپ میں پاکستان ایئر فورس کا کردار تھا، اور انہوں نے
اپنا پورا ایک شو آف کیا ہے انڈیا کو. یہ بندہ، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 3-4 دن غائب ہی رہا تھا. اس کا کوئی کسی نہ نام تھا نہ اس کی تصویر تھی. یہ کدھر ہے، کدھر غائب ہے؟ مسلح افواج نے کچھ نہیں کیا. اس کو فیلڈ مارشل. اب دیکھیں جہاں اتنے بڑے فراڈ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، صدر جو ہے وہ جیلی بیٹھا ہے، وزیر اعظم جیلی ہے، پارلیمنٹ جیلی ہے، تو ابھی ایک فیلڈ مارشل بھی جیلی آ گیا ہمارے پاس. یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے سر؟ جب ساری جیلی ہیں تو ایک اور آ گیا تو کون سا وہاں پہ مسئلہ بن جائے؟ ہاں یہ بات ہے. دیکھیں نا ابھی اتنے پورے ملک کی جیلیت، وہ جیلی لوگوں سے چلایا جا رہا ہے، تو یہ اس نے بھی فائدہ اٹھایا نا. وہ اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہی سے، ان جیلی لوگوں سے ایک اور اوپر والا ایک رتبہ لے لو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑنے والا. آپ دیکھیں کہ مبارک صاحب جو اس شخص نے آئین کے ساتھ کیا، جو پاکستان کا آئین، جو ڈیڈ آئین ہے، جس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ججز آپ کے ڈمی ججز ہیں، قوم آپ کی مردہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی گورنمنٹ ہوتی، کوئی ادارہ زندہ ہوتا، تو اس کو کورٹ مارشل اس کا ہوتا. ایک 4 اسٹار جنرل جو کہ آئین کو پاؤں تھلے رکھ کے لوگوں کی بچیاں بچے غوا مار کٹائی ننگے فوٹو سب کچھ اس نے کیا ہمارے ملک کے ساتھ، اس کا ہوتا کورٹ مارشل. لیکن اس نے فیلڈ مارشل کا رتبہ لے دیا. آپ حیران ہوں گے. یہ ایک چیز ہے جو ایک ایسی سلطنت، ایک ایسا ملک جو مرا ہوا ہوتا ہے، جیسے ڈیڈ نیشن، ڈیڈ کنٹری، ڈیڈ ایوری تھنگ آئین، تو وہاں پہ ایوری تھنگ از پاسبل. اس نے وہ کام کیا ہے. ابھی آپ یقین کریں پاکستان کے وہ تمام ریٹائرڈ جنرلز اور بڑے بڑے جنرلز ہیں جو دیانتدار تھے، جنہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، 4 سال نوکری کی، گھر چلے گئے، اور بڑے محب وطن لوگ جو ریٹائر ہو گئے، کسی نے اس کو مبارکباد نہیں دی. آپ یہ سب سے بڑی بات نوٹ کریں، اس کو کسی شخص نے مبارکباد نہیں دی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیلی فیلڈ مارشل ایوب کے مقابلے میں، ایوب نے تو بڑے کام کیے تھے. سر ایوب نے کیا کام کیے؟ وہ کہتے اس نے بھی وہ فاطمہ جناح کا الیکشن چوری کیا تھا اور وہ بھی فیلڈ مارشل بنا تھا. دیکھیں مقصد وہاں پہ یہ تھا کہ بھٹو کو چھوڑیں، بھٹو ایک فراڈی آدمی تھا، ایک مداری آدمی تھا، ایک نالائق ترین آدمی تھا. اور مبارک صاحب یہ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ساری دنیا کا کہ وہ حقیقت میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا. وہ نہرو کا بیٹا تھا. اس کی ہر بات نہرو سے ملتی تھی، شکل اندرا گاندھی، اس کی آواز، سب. یہ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا گیا، ایک پروفڈ چیز ہے. ایوب نے جو کام کیے تھے مبارک صاحب، جب اس وقت اتنے بڑے ڈیم بنائے، نہریں بنائی، اسلام آباد بنایا، آپ کی PIA ریلوے ٹاپ پہ جا رہی تھی، اس کی کوئی عزت تھی. لیکن وہ ایک بات کے اوپر کہ چینی اگر 1 روپے سے 2 روپے ہوئی تو لوگوں نے اس کو کتا ایوب کہا، تو وہ ریٹائر، وہ گھر چلا گیا. ابھی نیچرلی اس نے کسی سیکنڈ آدمی کو ہینڈ اوور کرنا تھا، تو یا جیسا شرابی آدمی تھا آگے بیٹھا ہوا، اس نے پھر بھٹو نے مل کے اس پاکستان کا نچوڑ کیا، خوب دبایا. سر یہاں پہ ایک سوال ہے، لیکن وہاں سے کام تو غلط شروع ہوا نا. جب فوج نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو آغاز تو وہاں سے غلط ہوا. ابھی دیکھیں مبارک صاحب، اس ملک کے سیاستدان، یعنی آپ کہیں کہ ملک بنانے والے اور لیاقت علی خان تک قابل، وفادار اور لائق لوگ تھے. اس کے بعد فراڈی شروع ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے سب فراڈی تھے، یہ سردار فلاں سردار. تو تبھی چانس بنا نا ایوب خان کو ان کو ہٹانے کے لیے. اگر یہ فراڈی ہر 2 مہینے بعد وزیر اعظم آپ کا چینج ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ گاندھی نے بولا تھا کہ میں نے اتنی یہ جو ہوتی ہیں دھوتیاں، یہ اتنی چینج نہیں کی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم چینج ہو گئے 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر. تو یہ جب نالائق لوگ آپ کے ملک کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، جیسے ابھی نالائق اتنے لوگ آپ کی پارلیمنٹ یا سینٹ میں بیٹھے ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ بونگا وہ جو کراچی والا ہے اور ایک اور ہے پتی متی کیا نالائق ترین آدمی میٹر تھرڈ وین، یہ سارے لوگ ہیں. تو آپ ان کو ملک کی باغ دوڑ جب دو گے تو پھر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا آنکھوں سے یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایوب نے اس زمانے میں سنبھالا، لیکن ایوب نے جب تک رہا اس نے بڑا کام کیے، پاکستان کا نام بہت اونچا رکھا. آپ دیکھیں وہ امریکہ گیا، اس کا پریزیڈنٹ ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا ایئرپورٹ پہ.
تو یہ چیزیں آج تو نہیں ہے مبارک صاحب. آپ کے کئی سالوں سے کوئی صدر نہ روس کا ہے نہ امریکہ کا ہے, آپ کو لفٹ نہیں ملتی, وہاں جاتے ہیں صدر یہ بھی سر صدر اس قابل ہی نہیں ہمارا, وہ بیچارہ سفر کر سکے, بیمار ہے, آپ نے اس کو ضرور بھیجنا روس. ہاں ایک ابھی رہ گیا بس یہ کرپشن کا بادشاہ کا کبھی بادشاہ کی ایک پوسٹ کریٹ کر دی جائے, اس کے نیچے لکھ دیا جائے کہ زرداری دنیا کا کرپٹ ترین آدمی ہے, حرام خور ہے, لانتی ہے, چور چکا, پاکستان کا لٹیرا, یہ اس کو ہم نے بادشاہ کا رتبہ دے دیا ہے. تو پھر یہ سارے جو جیلی ہیں ساری پارلیمنٹ, صدر, وزیر اعظم اور اوپر فیلڈ مارشل, یہ سب لوگ اس کے نیچے بادشاہ کے نیچے کام کریں. آپ کی قوم ڈیڈ ہے, مری ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ ہماری جڑیں سر منہ کاٹ کھول رہا ہے سر. 76 سال سے. کل مریم نے تقریر کی کہ جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا 9 مئی کو ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک فلم جو ہے یہ چل رہی ہے؟ فلم چل رہی ہے نا, فلم نہ چلتی ہے تو مبارک صاحب یہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے سوال کیے تھے کہ ایک فرض کرو کسی پارٹی کا طبقہ کو باہر نکلتا ہے سڑک کے اوپر, تو آگے اس کو روکنے کے لیے نہیں, تو انڈیا پہ تو حملہ کر دیا, تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں یہ روک سکے؟ وہاں پہ تو بڑا بتا رہے کہ ہم نے جا کے حملہ کیا اور ان کی تباہی اتار دی, تو اپنے تھوڑے سے لوگ تھے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا نا کہ اس کو آپ کی پی ٹی آئی کو بند کرنا تھا نا اندر. اس کے لیڈر کو جو کہتا ہے کہ پاکستان کے یہ کرپٹ مافیا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو اس کو اندر کرنا تھا. انہوں نے اندر کیا ہوا ہے 2 سال سے, اس کے بندوں کو کیا ہوا ہے, پارٹی توڑ دی, کتا بلا سور سانپ ان کے بندوں کا نشان تھا. تو یہ کس لیے کیا گیا تھا, کس نے کیا تھا؟ اسی بندے نے جو فیلڈ مارشل بنا ہے, اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا, کورٹ مارشل. مبارک. اچھا, آخر میں ایک سوال ہے سر. مارشل بنایا گیا. اچھا, اب یہ میڈیا پہ خبریں چلائی جا رہی کہ یہ تاحیات رہے گا, یعنی کہ جب تک زندہ ہے یہ سروس جاری رکھے گا اپنی. اب دیکھیں مبارک صاحب کہ اس نے نقل کی ہے مانک شاہ کی, کہ مانک شاہ نے کتنے بڑے کام کیے تھے. میں نے اس کی 2-3 تقریریں سنی, یقین کریں کہ وہ بہت گریٹ جنرل تھا. وہ انڈیا کا جنرل تھا, وہ ایرانی تھا, وہ پارسی تھا, لیکن اس نے بولا کہ جب پاکستان انڈیا بنا تو مجھے آفر دی گئی کہ تم پاکستان جاؤ گے یا انڈیا جاؤ گے. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کافی دیر کے بعد کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو بڑے کرپٹ لوگ ہیں, تو میری بھی بےزتی ہو جائے گی, کہیں مجھے بھی پھانسی نہ چڑھا دے کسی جگہ وہ کل واللہ خط کہہ کے. اس نے بولا میں انڈیا میں رہوں گا. اس نے بولا کہ یہ جو پاکستان میں نے توڑا تھا, اندرا گاندھی نے بولا ابھی اس کو حملہ کرو. میں نے کہا 6 مہینے میں تیاری کر کے اس نے توڑ دیا. انہیں کہا پاکستان کو توڑنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن میں نے توڑا اور پاکستان کی فوج کو وہاں پہ 90,000 بندے روکے, ان کو جیلوں میں ڈالا. بہت بڑا رقبہ انڈیا نے قبضہ کیا تھا پاکستان کا, جو کہ یہ بھٹو جب اپنی بہن اندرا گاندھی جو اس کی اصل میں بہن تھی, تب وہ فیلڈ مارشل بنا تھا نا, وہ تب بنا تھا فیلڈ مارشل. تو ہم نے کیا کون سا رقبہ قبضہ کیا؟ ہم نے بہت قبضہ کیا. آپ نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا, لوگوں کے اوپر قبضہ کیا, عورتوں مردوں کے اوپر قبضہ کیا, مذہب کے اوپر قبضہ کیا, آپ نے ججوں کے اوپر قبضہ کیا, ہر چیز کے اوپر تو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے نا. یہ شخص اس نے 1 انچ پاکستان کی زمین نہیں لی. ایک فوجی نے پاکستان بارڈر انڈیا کی یا تو کشمیر لیتے نا, یا تو کشمیر لے لیتے نا, پھر تو ہم بھی کہتے جناب بلے بلے تو شاباش شاباش. اب دیکھیں مبارک صاحب کون ملک کا آپ کا آدمی باہر نکلا ہے کہ اس کو غلط دیا گیا یہ فیلڈ مارشل کا رتبہ؟ وہ قوم کی یہ حالت ہے. میں سوشل میڈیا پہ سر دیکھ رہا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. وہ اپنے علاقے کا نام ہی بتا رہے ہیں, راجن پور ہمارا ملک ہے, کوئی اپنے زمیندار کا بتا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. قوم تو اس قابل ہی نہیں ہے. ہماری قوم تو بالکل ہی ایسے ہی ہے جیسے وہ جانور ہیں, وہ آئے دنیا میں, ان کو تو پھیرا ہی پڑا دنیا کا. تو تبھی تو آپ کا ملک کے اندر یہ فساد جو یہ ملا نے لگایا, ملے کس کا قابل ہے؟ یہ تو پیسے کے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اسلام جو اللہ کا مذہب ہے اس کو کس طرح بیچا ہے یہاں پہ. یہ سیاستدان جو نالائق ترین نہیں, تو سر جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے وہی بیچنا نا. اب وہ ایٹم بم تو بیچ نہیں سکتے تھے ملا, ان کے پاس مذہب تھا, انہوں نے مذہب بیچ دیا. جس کے پاس ریلوے تھی اس نے ریلوے بیچ دی, جس کے پاس پی آئی اے تھی اس نے پی آئی اے, جس کے پاس اسلام آباد کا ایئرپورٹ تھا اس نے وہ, جو جس کے پاس ہے وہی بیچے گا نا. یہ انہوں نے پاکستان بیچا ہوا ہے. آپ کا پتہ یہ جتنے ریسورسز انڈر گراؤنڈ ہیں سارے یہ چیزیں انہوں نے بیچی ہوئی ہیں پہلے. یہ سونا تو یہ تو کوئلہ تو فلاں ڈینگ
یہ پہلے ہی یہ تو حرام خور لوگ ہیں لوری، اور یہ زرداری کا باپ ہے، شہنشاہ کرپشن دنیا کا، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کا، اس کی شکل دیکھو، اللہ تعالیٰ جیسے عذاب بھیجتا ہے اس کے چہرے سے۔ اچھا سر، آخر پہ یہ بتائیے، ٹائم کا عذاب یہ ہماری قوم پہ ہی آنا تھا، قوم بھی تو اس قابل ہے۔ میں کہتا ہوں مبارک صاحب، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور بڑی طاقت والا ہے، اور وہ بڑا صبر کرنے والا بھی ہے اور بڑی عظمت والا بھی ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس پاکستانی قوم کو عذاب میں ڈال دے گا۔ اچھا سر، آخر پہ تھوڑا سا بتائیے، جو فلسطین میں ہوا ہے ابھی تک کوئی ہیلپ گئی وہاں پہ؟ آپ دیکھ لیں، یہ جو ادھر فیلڈ مارشل کے رتبے لے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 50 ملکوں کی اسلامی فوجوں کا سربراہ سعودیہ بیٹھ کے تنخواہیں کیلکولیٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے۔ بتائیں آپ نے کس نے؟ مبارک صاحب یہ کبھی نہ بولے، 2 بچے جو لائیو ٹی وی کے اوپر آئے اور جن کا دنیا میں نام چلا، ایک بچی نے بولا خون سے لت پت مٹی میں پڑی ہوئی، تو وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں نے ہماری کیوں نہیں مدد کی، یہ اس کے الفاظ دنیا میں گئے۔ ایک بچہ جو 10-12 سال کا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا کہ اے اللہ، مسلمانوں نے ہماری مدد کی، تو نے کیوں نہیں ہماری مدد کی، یہ اس کے الفاظ پوری دنیا کے میڈیا پہ گئے۔ ابھی 14,000 بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، پتہ نہیں بیچاروں کا کیا بنے گا، تصویریں بہت خطرناک چل رہی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ دیکھیں کہ یہ مبارک صاحب، یہ جو آج غزہ میں لوگ اپنے دیش کے اور پیالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے بھیک مانگ رہے ہیں روٹی کے لیے، یہ ہم نے افریقہ میں تو دیکھے تھے، کسی اسلامی مملکت میں نہیں دیکھے تھے، لیکن اس غزہ میں دیکھے، اور آپ کی حرام خور مسلمان انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور وہ اللہ سے گلہ کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ تو نے ہماری مدد کیوں نہیں کی۔ اللہ بھی پھر کیا کرے، کیونکہ یہ سب حرام خور، یہ چور چکے جو ہیں محلوں میں سونے کی پیالیوں میں چائے پینے والے، اور یہ جو فیلڈ مارشل بن گئے، کوئی کام نہیں کیا اس نے پیسے کا، اور یہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے، یہ ساری زندگی آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ مبارک صاحب، یہ بندہ سب کچھ کرے گا جو اس کے دل میں آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ قوم مردہ قوم ہے، اس کے اوپر جتنا چاؤ لتیاڑو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ آپ کو لتیاڑنے والا ہے ابھی۔ بہت شکریہ ناظرین۔ جو بندہ بھی محب وطن ہے، دکھ تو ہے، درد تو ہے، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے ابھی تک ہمارے علم میں کوئی امداد نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کوئی غائب سے مدد کرے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں ان میں اکثر ایسے بھی ہیں جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، بلکہ دوسرے جو کام لوگ اچھے کر رہے ہوتے ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم کچھ سیکھ لیں یا ہمارے شاید اندر کوئی تبدیلی آ جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فتنہ فساد جو ہے وہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج کل ایک اشتہار مجھے بھی ملا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ بورڈ پہ لگوا دیتے ہیں۔ اشتہار یہ ہے جی کہ یہ واک اینڈ کے ایس ایچ او کو ایک درخواست دی گئی ہے، ابھی اس طرح کی اور بھی درخواستیں آئیں گی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے قربانی کی عید نزدیک آ رہی ہے، خلاصہ میں بتا دیتا آپ کو اس کو، ویسے ویسے ہمیں جو سب سے زیادہ پریشانی بنی ہوئی یہ نہیں کہ ہماری عید کی جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ منظور کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے پاس جو جانور ہم نے قربانی کا خریدنا ہے وہ پیسے حلال کے ہوں گے یا کہاں سے آئیں گے، پھر ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ جو قربانی ہم دیں گے اس سے غریبوں تک ان کا حق پہنچے گا۔ ہمیں فکر ہے اس وقت وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو احمدی ہیں یہ قربانی نہ کریں، اور اس پر آپ کو پوری توجہ دینی چاہیے، اور ان کو کسی جگہ پہ بھی نہ تو یہ بکرا خریدیں نہ یہ بکرا ذبح کریں، جو بھی قربانی کا جانور ہے، ضروری نہیں بکرا ہی، تو آپ کو ہم یہ درخواست دے رہے ہیں اتنے دن پہلے، ابھی عید میں کافی دن ہے، کہ جناب ابھی سے آپ یہ کارروائی شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے اب کیا ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ جہاں بھی کوئی بکرا خریدنے جائے گا پیچھا کیا جائے گا، اور پھر
دیکھا جائے گا کہ کون کون جا کے وہاں پہ قربانی کا جانور خرید رہا ہے، اور پھر اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ احمدی ہیں، وہاں پہ پھر پولیس کو رپورٹ درج کرائی جائے گی، پھر پولیس آئے گی جس ایس ایچ او کو درخواست دی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اس وقت کہ قربانی کی عید پہ احمدی قربانی نہ کر پائیں، وہ پھر کہیں سے بکرے اٹھا کے لے آئے گا، کہیں پہ ان لوگوں کو اٹھا کے لے آئے گا، اور وہ بکرے جو ہے اگر یہ خود عید پہ ذبح کر لیں یعنی کہ وہ جانور تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ جو ہے ذبح کر لیں یا بیچ دیں یا جو مرضی کریں وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں بتایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دولت رشوت سے آ رہی ہے، یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس جو دولت کو ہم خرچ کر رہے ہیں کسی بیوہ کا، یتیم کا، کسی غریب کا ہم نے حق مارا، یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ جناب جس دولت کے ذریعے ہم قربانی کر رہے ہیں اس دولت میں کس کا حق ہے اور کون اس کا حقدار ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوتے ہیں اکثر 2 نمبر کام وہاں پہ چل رہے ہیں۔ پھر قربانی جب کی جاتی ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، مقابلے ہوتے ہیں محلے میں، گلی میں، جس کے پاس زیادہ پیسے وہ بتائے گا جناب یہ دیکھیں ہم نے آپ سے مہنگا جانور خریدا ہے، اور دکھاوا ہے زیادہ۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں یا جو بھی سادگی کا درس ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر جو فروخت کرنے والے وہ بھی اتنے زیادہ مہنگے جانور بیچتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیوقوف قوم ہے اور اس کو کس طرح لوٹنا ہمیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بات پچھلے 2 سال پہلے شاید یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا یا کم ہو گیا ہے، ایک صاحب تھے ان سے میری فون پہ بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے بتایا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا جاننے والا نہیں تھا کہ میں نے عید پہ قربانی کی تھی اور میں ہوں احمدی، تو میں نے کہا پھر کہتا میرے اوپر کیس ہو گیا، اور پھر میں بڑی مشکل ضمانت کروائی اور وہاں سے پاکستان سے نکل آیا۔ جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ نے پورا دیکھا، اس پورے مہینے میں اپنی تو عبادت کی یا نہ کی، مگر جو کچھ وہاں پہ ہوا پاکستان میں ہم اس پر آپ کو 12 دفعہ بتاتے رہے کہ ابھی تک رمضان میں جو لوگ گرفتار ہوئے وہ جیلوں میں ہیں۔ ابھی بھی کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک کی وہیں جیل میں موت بھی واقع ہوئی، ابھی بھی مختلف جیلوں میں لوگ مختلف کیسوں میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جج ہیں وہ ضمانتیں لینے کا نام نہیں لیتے۔ بڑے ہی افسوسناک واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں، اور یہ سب مذہب کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں جا کے یہ لوگ دیکھیں گے، اور پھر رات دن ان کی ڈیوٹی ہو جائے گی۔ تحریک لبیک کا لے ہیں یہ، انہوں نے یہ جو لیٹر ہے وہ بھی ایشو کیا ہے۔ انہوں نے اب اپنی نماز نہیں پڑھنی، اپنی عبادت پہ توجہ نہیں دینی۔ ان کے لیے سب سے بڑی عبادت اس وقت یہ ہے کہ کوئی احمدی جو ہے وہ بکرا نہ خریدے، کوئی جانور نہ خریدے اور قربانی نہ دے۔ اور یہ اب ڈرامہ جو ہے عید تک چلے گا، عید والے دن بھی اسی کام پہ یہ لگے رہیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے مختلف جگہ سے پھر آپ کو خبریں بھی ملے گی کہ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ بکرا لے کے جا رہے تھے، ہم نے پیچھا کیا۔ اب بندہ پوچھے کہ بکرا وہ لے کے وہ جا رہے تھے تو پیچھا آپ کر رہے، آپ کو کیا مصیبت پڑی؟ وجہ اس کی بتا دیتا ہوں میں، جذبات مجروح ہوتے، اور اس وقت ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے جب ہر 2 نمبر کام وہاں پہ ہو رہا تھا، جب ہر چیز فراڈ کے ذریعے آپ چلا رہے، یا سسٹم کو فراڈ کے ذریعے چلا رہے، حکومت کو فراڈ کے ذریعے چلا رہے۔ وہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان سے جو کام آپ کرواتے ہیں، ان کی جو سیلری اگر 20,000 ہے تو اس کو 15,000 دے کے 5,000 اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، سائن اس سے آپ 20,000 کے لیتے۔ کل بھی میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری،
اس طرح کے کاموں پہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جناب وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، علماء جو ہے وہ کس طرح خواتین کو، بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک حکیم صاحب ہے، وہ اپنا پاؤں سنگھا رہے ہیں، اس سے رام آئے گا، کوئی جوتے سنگھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی جہالت میں، اور ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جوتا اس نے سونگا ہے، اس کے اب وہ دل کام کرنا شروع کر گیا ہے۔ میں کہا دل تو کام کرنا شروع کر گیا ہے، مگر اس کا دماغ پہلے ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے دماغ جس کا کام کر رہا ہو پھر وہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا دماغ کام نہیں نہ کر رہا، آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں پریشانیوں سے۔ تو قوم کی یہ حالت بنا دی گئی ہے۔ مجھے ایک آج دیکھ کر ویڈیو ہنسی آ رہی تھی، ایک گھوڑا تھا، اس کو قبر میں اتار رہے تھے، پھر وہاں پہ ظاہر ہے ایک بورڈ لگے گا، وہاں پہ پھر شرک کی ایک اور درسگاہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ وہاں پہ پھر وہ جو بندہ ہے جس کا گھوڑا ہے، اس نے کوئی 100 200 300 بندہ اکٹھا کیا ہوا، اس کو پھر ان کو ایک کہانی سنائے گا، اور پھر اس کے بعد لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اسلام جو پیش کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک کسی کے جذبات کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مگر جہاں پہ احمدی عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہو، قربانی کر رہے ہوں، وہاں پہ جو جذبات ہے بڑی جلدی مجروح ہو جاتی، اور پھر جھوٹی FIR درج شروع ہو جاتی۔ پاکستان میں جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے علم میں، جب بھی آپ حق اور سچ کی بات کریں گے تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے کئی لوگ جو وہ تو ٹھیک کہیں گے کہ زبردست ہے، یہ ہمارے پروگرام ہے، آپ کامرس میں جائیں ابھی پڑھ لیں، وہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ نے قرآن کے مطابق لوگوں کو کچھ بتایا، تو سارا دن یہی تو بتاتے ہیں کہ سچ بولو، پورا تولو۔ تو یہی پروگراموں کا مقصد ہے، تو ہمارے جیسے پروگرام لا کے دکھاؤ نا کہ سچائی کے ساتھ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرح سے پوری، کہ جو بھی حق اور سچ کی بات ہے، کسی کرسچن پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، کسی عام شہری پہ ظلم ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ ظلم ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب مجھے بتائیے اور کیا کرے؟ یہی تو آپ کو ساتھ میں بتاتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ جو غلط کام آپ کرتے ہیں، آپ کے علماء کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نہیں چلنا چاہیے، بچیوں کے ساتھ قرآن کے بہانے جو ظلم ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، رشوت غلط ہے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے تو آپ کہتے جی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر بھی باتیں شروع کر دیتے۔ آپ کو تو ہم اگر بتائیں کہ جناب زنا جائز ہے، جھوٹ فریب یہ چیزیں جائز ہے، پھر آپ بلے بلے کرنی شروع کر دیں گے۔ کتنے پروگرام آپ دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں کتنے سچائی پہ، اپنے ضمیر سے پوچھے، اگر کوئی ضمیر زندہ ہے، اگر مر گیا تو غرق ہو گیا، پھر آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم تو ہر اس مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی چیز ہے، اس کا توجہ دلاتے ہیں۔ باقی ماننا یا نہیں ماننا آپ کا کام ہے، ہم نے کون سا آپ کو کچھ زبردستی کہا ہوا کہ ہمارے پروگرام دیکھو آ کے یار۔ تو ہم تو کوئی اس طرح توجہ نہیں دلواتے آپ کو۔ ناظرین بہرحال یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر حج پہ جانا ہو تو راستہ آپ دیکھیں کوئی رکاوٹ ہے تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان مال عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ ہمیں ترقی دو، ہم آپ کو ترقی دیں گے، اور جن لوگوں نے ان کا کوئی احتساب کرنا تھا ان لوگوں کو سب سے پہلے کنٹرول میں کیا گیا۔ ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا پاکستان میں۔ اچھا، عاصم منیر کے متعلق بے شمار لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ آج ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، ان صاحب کی تصویر بھی لگا دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب سے
باقاعدہ طور پر آصم منیر نے قرآن مجید پڑھا، سنتے ہیں ان کی زبانی. جی وہاں پر بھی بچے پڑھنے شروع ہوئے. چونکہ وہ ان کے قریب تھا تو میرے والد صاحب روز جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے یہاں سے، اور بھی اساتذہ پڑھاتے تھے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ عاصم کو وہیں مکی مسجد میں گھر کے ساتھ ہی کچھ پارے انہوں نے پڑھ لیے تھے یہاں پر میرے والد صاحب سے. تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ وہاں پر آپ ان کو داخل کرا دیں. وہیں پہ داخل کرا دیا گیا. یہ مادر علمی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. انہوں نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ یہاں سے، اور اپنا جو وہاں پر میرے والد صاحب کا مدرسہ تھا ڈھیری اسلام آباد میں، وہاں سے مکمل قرآن کریم وہاں سے انہوں نے حفظ کیا. اس کے بعد وہاں پر ان کا چھوٹے بھائی سید اچھا یہ بھی شکر کرے کہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے تھوڑا سا ٹائم نکال کے. تو یہ ہے کہ زیادہ بہتری میں میرا خیال ہے کہ جو قوم کی حالت ہوئی ہے یہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ننگا کر سکتے تھے، لوگوں پہ تشدد کر سکتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر کرو کہ حال قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے. اگر نہ کیا ہوتا تو پھر آپ کا کیا ہوتا، پھر آپ کے ساتھ جو سلوک ہونا تھا شاید آپ بھول جاتے. اچھا اب آ جاتے تھوڑا سا کہ قرآن مجید وہاں پہ آپ نے دیکھا جتنے بھی مدرسے ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتے ہیں، ماں باپ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا خطرناک سلوک ہوتا ہے جس کی آئے دن ویڈیوز آپ کو ہم دکھاتے رہتے ہیں. اور وہ جو بچے پھر نارمل تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ قرآن پاک کی ظاہر تعلیمات سے واقف ہوتے ہیں، اور معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے. جس طرح حافظ صاحب ہمارے جو ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا لیکن کوئی تبدیلی بھی آنی چاہیے تھی. شاید اس طرف توجہ نہیں گئی، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد مصروف ہو گئے ہوں اور اس کو سمجھ نہ پائے ہوں. تو اسی طرح جو بات اصل میں ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا. اب آپ اگر کہیں گے کہ قرآن پاک کو جس طرح وہاں پہ پھیلایا جاتا ہے پاکستان میں، لوگوں کے گھروں تک لوگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا یہ 2-3 بندے تھے وہ قرآن پاک لے کے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب یہ ہم آپ کے گھر تک پہنچانے آئے ہیں. پیسے لے رہے تھے، یہ نہیں کہ فری میں پہنچا رہے تھے، اس کی باقاعدہ طور پر انہوں نے کوئی فیس رکھی ہوئی تھی وہ وصول کر رہے تھے. اور پھر وہاں پہ لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک گھر میں رکھ لیا ہے اور اس سے شاید ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پڑھنا بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. اکثر آپ نے دیکھا ہے شادی بیاہ پہ ایسی لڑکیوں کی بھی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے سر پہ قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اوپر کر کے، ذرا خود انہوں نے نہیں قرآن پاک کئیوں نے پڑھا ہوتا. بڑی تعداد میں ایسی ہوتی ہیں. یہ جو امیر گھروں کی ہیں ان کو جا کے چیک کر لیں، ان کو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کو قرآن پاک تو پڑھایا ہوتا ہے، غربت افلاس میں زندگی ایسی گزری ہوتی ہے کہ ان کے دماغ ویسے نہیں کام کرتے. تو جو بھی دین کا سسٹم ہے وہ غریبوں کے ساتھ چلتا ہے. امیر چندہ دے کے وہ سمجھتے کہ ہم جناب کامیاب. اور وہ لڑکیاں جن کو آپ اس طرح رخصت کرتے ہیں وہ دوسرے گھروں میں جا کے یہ سمجھتے کہ قرآن پاک کی چھاؤں میں رخصت کیا جا رہا ہے، وہ دوسرے گھروں کو جا کے جہنم بنا دیتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید نے لکھا کیا ہے. تو یہ جو ہم نے سسٹم چلایا ہوا ہے بڑا خطرناک ہے. سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکل طور پہ عمل نہیں کریں گے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جاپان ہے، انہوں نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، وہ تو دہریہ قوم ہے مگر وہ ایماندار ہے. ہمارے ہر گھر میں قرآن پاک ہونے کے باوجود، اور آپ نے دیکھا اتنے مدرسے بڑی تعداد میں ہر جگہ پہ، اور مدرسوں کے لیے قومی اسمبلی میں فضل رحمان جیسے بندے جا کے باقاعدہ طور پر کافی وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، بات اٹھاتے ہیں. اس کے باوجود کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ہر بندہ جو کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ نے دیکھنا ہو، کوئی رشتہ کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ لڑکی بڑی اچھی ہے جب بھی رشتہ کرتے ہیں،
یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، بعد میں کچھ دیر بعد اس کی اچھائیاں سامنے آ جاتی، ذہنی طور پہ ایک کیچ کیا گیم، ایسی گیم کی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ہے، اس نے جناب حفظ کیا ہوا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ مجھے ایک دفعہ، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ویسے تو، ترکی میں ایک حافظ قرآن مل گیا تھا، اور وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت بن گیا، 10-20 ہزار یورو میرے دوست کے بھی کھا گیا۔ عاطف نام تھا اس کا، لاہور کا رہنے والا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتا جو یہ سینئر طالب علم ہوتے ہیں یا جو مولوی ہوتے ہیں، ان کو روز نیا بچہ وہاں پہ چاہیے۔ عاصم منیر صاحب کی میں بات نہیں اس میں کر رہا، میں مدرسوں کی مشترکہ بات کر رہا ہوں، آپ دوسری طرف نہ لے کے جائیں۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ صاحب جو بتا رہے، میرے والد صاحب مدرسے کے انچارج تھے اور ان سے بچے قرآن مجید پڑھتے تھے، اب آئے دن وہاں پہ علماء جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور آئے دن FIR بھی ہوتی ہے۔ بعد میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو سزا شروع ہوتی ہے۔ جب ایک امام میں سب ننگے ہوں، کس نے سزا دینی؟ اب جج جو ہے وہ بھی شاید حافظ قرآن ہو، اب دوسرا بھی حافظ قرآن سامنے، وکیل بھی حافظ قرآن ہو، سارے حافظ قرآن ہو، کس کو سزا دے؟ سب کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب بات اصل میں بتانے والی ہے، یہ طریقے لبیک علیہ آپ دیکھیں، ان کو سمجھ شعور ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد تو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے۔ مقصد تو قرآن کا یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ 100% عمل نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ کوشش بھی نظر نہیں آتی، دور دور تک ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت دیندار ہے، یہ قرآن پاک کا اس نے حفظ کیا ہوا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، فلاں مسجد کے امام سے پڑھا ہوا ہے۔ اس نے معاشرے کو جو سسٹم دیا ہے وہ آپ آس پاس دیکھ لیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہاں پہ دیکھ لیں جو حالات، وہاں کی زندگی دیکھ لیں کیسی، ہر 2 نمبر کام میں ہم ماہر ہیں۔ آج کل امریکہ کے صدر کو بڑا پیار آیا ہوا پاکستان، ان کو پتہ نہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ انڈیا کے ساتھ لڑے، انڈیا آپ کے ساتھ لڑے، دونوں ملک جو مرضی نقصان ہوتا رہے۔ بچے کل بھی جو ہے ان کے ہمارے بھی گئے ہیں دنیا سے، کیا کس کو فرق پڑا ہے؟ وہ پڑتا فرق؟ ہاں، امریکن کو 2-4 جو ہے ان کو نقصان پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ 14,000 بچے UNO کہہ رہی ہے وہاں پہ غزہ میں جن کی جان خطرے میں، بیانات دیے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی صرف کرسچن ممالک کی طرف سے، مسلمان جتنے ممالک ہیں جو وہاں پہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ حافظ قرآن ہے، جہاں پہ مدرسے ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آپ کو نظر آیا۔ اگر کوئی آیا ہو تو شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ وہ تماشبینی میں لگے ہوئے، انہوں نے مکمل تماشبینی کی، قرآن مجید ان کے پاس بھی پڑا ہوا تھا۔ ٹرمپ گیا، انہوں نے وہ کام کیے جس کا نہ دور دور تک اسلام سے تعلق تھا، نہ قرآن سے تعلق تھا، نہ اخلاقیات سے تعلق تھا، نہ انسانیت سے تعلق تھا، لیکن پھر بھی اس کو خوش کر کے نہ بھیج سکے۔ اگر یہ سادگی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تو موت پڑنی تھی ان کو، کیا ضرورت تھی اتنا اوور ڈرامہ کرنے کی؟ مگر مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان میں بے حسی ہے۔ ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی عاصم منیر ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں فلسطین میں کتنے لوگ مر گئے، یہ تو 50-55 ہزار بتا رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ جانی نقصان ہوگا ابھی تک، پوری رپورٹ تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہ وہاں پہ بس ہم کہانیاں سنائیں گے، یزید کا یہ حال ہوا تھا، فرعون کا یہ حال ہوا تھا، فلانے کا یہ حال ہوا تھا، یہ کہانیاں آپ کو ملے، کوئی چیز نہیں کسی کے پاس بھی، اپنے پلے کسی کے بھی دینی جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہانیاں پرانیاں سنا کے اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی یہ حالت ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے فلسطینی بچوں کی، وہ کہتے ہیں ہماری بات سنو، 1 سیکنڈ کے لیے رک کے بات سن لو۔ آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دو، صرف اور نہیں کچھ کہتے، صرف یہ کہتے کہ ان کو کھانا دو تو ان پہ مقدمات بن رہے۔
کہاں لکھا قرآن مجید میں جی؟ حافظ صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے بیج آپ لگا لیں گے یا جن کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنی ترقی کے لیے، سب کو پتا ہے عزت سے اگر کوئی عہدہ ملے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں آپ کے خلاف نہیں، آپ کے عہدے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو اگر وہ الیکشن اچھے طریقے سے جیت کے آئے تو وہ پھر میرا خیال ہے عزت پاتا ہے۔ ایک آکڑ کل یہاں پہ کھجل ہو رہا تھا انگلینڈ میں انڈر گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ اس کے اندر کتنا تکبر تھا، ہر وقت یہ انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ بادشاہ میرے پاس رہے گی، بہت مشکل کام ہے، کبھی کی راتیں بڑی کبھی کے دن بڑے۔ تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کل کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا کہ مشرف کو جس طرح ذلیل و خوار کیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے جناب یہ کہا کہ مجھے سیف راستہ دو کل کو اگر میری، لیکن یہ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہی نہیں ہے۔ امریکہ بہادر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نظر نہیں سب، جب بھی دشمن تعریف کرنے لگے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں سے وہ منجی آپ کی ٹھوکے گا، اور وہ آپ کی آج کل بڑی تعریف کر رہا ہے آپ کی گورنمنٹ، اور جلد ہی آپ کو ایسی خبر بھی مل سکتی ہے ضیاء الحق پروگرام۔ یہ ضروری نہیں ہے، امریکہ کے لیے کیا اہمیت ہے آپ لوگوں، آپ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ کے صدر نے بیان دے دیا اور ہماری میڈیا نے بلے بلے شروع کر دی۔ تو یار امریکہ کو بھی آپ جانتے ہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی جس طرح یورپ کے ساتھ اس نے آنکھیں پھیر لی، جس طرح یوکرائن کو جنگ میں دھکیل کے اب مزے لے رہا ہے، آپ اس کو، اب وہ پوٹین کو 2 گھنٹے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ ہمارا بزنس کا سسٹم چلے۔ مٹی ڈالو، یوکرائن ہے کوئی بھی ملک، ان ممالک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے پلین بیچنے کے لیے کوئی خبر لگا دیتے ہم سستے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو استعمال کرتے اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے۔ صرف یہ جو سعودی عرب میں وجہ یہی تھی نا کہ بلے بلے ہماری ہوگی، ہمارا کاروبار چمکے گا، یہ چمکے گا، وہ چمکے گا، لیکن کیا چمکے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ صرف اس میں خطرہ تھا سعودی عرب کی گورنمنٹ کو کہ ہمارے لیے مصیبت نہ کو کھڑی کر دے جس طرح دوسرے ممالک کے لیے کھڑی کر دے۔ ڈر کی وجہ سے اس کا جو کچھ بھی پاگلوں والا استقبال کیا، جو سمجھدار جو شعور قومیں ہوتی وہ اس طرح تو نہیں کرتی نا، آپ کو بھی پتا۔ تو یہ جو ہم نے دین کے نام پہ ایک سسٹم کو چلایا اور دین کے نام پہ جو حالات وہاں پہ پیدا کیے ہوئے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ دین کا ٹھیکیدار ہے، یہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، بعد میں وہی سب سے بڑا حرامی آپ کی منجی ٹھوک کے جائے گا۔ تو جناب جب بھی کسی قوم کا بیڑا گرک کرنا، اس کو دماغی طور پہ کیچ کریں، ذہنی طور پہ اسے کیچ کر لیں، اور ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈال دیں جو پاکستان کی عوام میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سمجھیں آپ جتنی دیر مرضی حکومت کرے، آپ مریم ہو یا یہ ہو وہ ہو، جو حالت انہوں نے قوم کی کر دی ہوئی ہے، مرنے تک آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو بھی فکر کی ضرورت نہیں، اس وقت تک اور اس قوم کا بیڑا گرک ہو جائے گا، بعد میں وہ بھی ان کے اوپر حکومت کریں گے۔ اس قابل ہی نہیں چھوڑنا ہم نے اس قوم کو، یہ بالکل لے کر ذہنی مریض بنا دے رہا ہے اس قوم کو۔ میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی حالت وہاں پہ جو بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا اگلے چند سال میں اور کیا حال ہوگا ان کا۔ ناظرین، دین وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو، انسان وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو، جس کا کسی کو نقصان ہو۔ میرا خیال نہ وہاں پہ نہ دین ہے نہ وہاں پہ انسان ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے۔ پاکستان ہمارے بیورو چیف ہیں، آج کیا وہاں پہ چل رہا ہے، کیا حالات ہے، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ سر کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ڈی ایل پی کی قیادت اور ان کے متعلق جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ جو 26 افراد اور نامعلوم 50 افراد کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں سے 3 افراد کو جو ہے پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے وہ سارے غریب لوگ ہیں، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک زمیندار ہے، باقی
سارے ٹائپ یا موچی ٹائپ افراد ہیں، ان کو پکڑ کے پولیس نے بہت زیادہ ان پر تشدد کیا ہے اور ان کو مارا ہے، اور ان سے یہ اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی کہ کیا آپ لوگ جو ہے وہ اس TLP کے پروگرام میں شامل تھے یا آپ اس میں شامل ہوئے تھے، اور باقی بندے کون کون تھے. تو اس بارے میں پولیس نے ان کے اوپر کافی تشدد کیا اور ان سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی 25 افراد ہیں تاکہ ان کے بارے میں یہ پتہ لگ سکے، کیونکہ DPO کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے اوپر کافی پریشر ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جو FIR ہوئی ہے اس کے باقی بندے کیوں نہیں ابھی تک پکڑے گئے. تو آج کی جو اطلاع تھی اس کے مطابق 3 افراد کو پکڑ کے پولیس نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں اور علماء کی طرف گئے ہیں جو تحریک لبیک کی ہے اور کہا کہ ہماری مدد کرو، انہوں نے دروازے نہیں کھولے. تو یہ مشکل وقت میں تو یہ کام نہیں آتے، تو غریب کو استعمال کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ اصل میں یہ سارا قصور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی واقعہ جو ہے وہ پتہ لگا ہے کہ جب ان کو پولیس نے پکڑا ہے تو یہ بھاگ کر جو وہاں پر لوگ تھے یہ ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم TLP کے رکن ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جس کو کہ TLP کی قیادت گمراہ کر کے ان کو ورگلا کر جلسوں میں لے آتی ہے اور ان سے پھر رسالت اور مذہب کے اوپر بحث کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے آپ آواز اٹھائیں. جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہاں سے بھاگ جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں کی قیادت کو جب یہ بات پتہ لگی ہے کہ ہمارے خلاف وہاں پر تھانہ بھاگتا والا میں FIR ہو چکی ہے تو وہ لوگ وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں اور وہاں سے روپوش ہو چکے ہیں تاکہ ہمارے مطلب کوئی ایسی گرفتاری یا ہمارے مطلب کوئی انفارمیشن نہ کوئی دے دے کہ ہم یہاں پر شامل ہیں یا ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ خود روپوش ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی. جی، ایک اور یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ غریب جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے ان کے ذریعے FIR بھی درج کراتے ہیں توہین مذہب کی، توہین رسالت کی. جی بالکل، انہی لوگوں کو استعمال کر کے انہی کا فائدہ اٹھا کر ان کو آگے لگا کر ان کا برین واشنگ کر کے پھر انہی لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ آگے ان کو مدعی بنا کر پھر آگے جو ہے وہ FIR کروائی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد آپ سیدھا جنت میں جائیں گے، آپ نے بہت اچھا کام کرنا ہے، آپ نے کسی قادیانی کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ان کو مارنا ہے یا ان کو جو ہے منع کرنا ہے یا ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ ورگلا کر دونوں طرف سے کام لیتے ہیں، جلسے وغیرہ پہ بھی لے کے آتے ہیں، ان کو جلوس میں بھی شامل کرتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی مشکل وقت آئے تو پھر ان کے خلاف انہیں کو مدعی بنا کر کیس بھی فائل کر دیتے. اس کے علاوہ کیا اپڈیٹ ہے جی وہاں پہ؟ ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ آپ پمفلٹ کہہ لیں کہ جو وائرل ہوا ہے بہت زیادہ، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ خاتم النبیین جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں اور ہماری جو غیرت ایمانی ہے وہ کہاں گئی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے کچھ جو ہے ڈاکٹر صاحبان کا نام لیا گیا ہے. قادیانیت کی جو زبان ہے اس کو لگام دی جائے ورنہ اس کی جو نقصان ہے بہت زیادہ ہوگا. اس میں پشاور جو ہے ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. رہنے دے، نام رہنے دے، رہنے دے، نام رہنے دے. اس میں صرف یہی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ مسیحا ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نام سے روکا جائے. بلکہ میں آپ کو وہ لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اے مسلمانوں، ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، جو لوگ آپ کو اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بظاہر وہ مسیحائی کا کام کر رہے ہیں اور ایمان اور عام مسلمانوں کے ایمان کا قتل کر رہے ہیں. در حقیقت ان کی سزا قتل ہے اور ایسے لوگوں کو بڑے بازار میں گولی مارنا جہاد ہے. اس طرح کا پامفلٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا جس سے کہ عام لوگوں میں اشتعال پیدا ہو اور پھر وہ قادیانی کمیونٹی کے کسی افراد کو گولیوں کا نشانہ بنائے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ملک میں لان آنے کی سچویشن پیدا ہو. اچھا، یہ اشتہار جب آ رہا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی سر؟ لیکن یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی، یہ بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ کوئی شخص کسی کے مذہب کے اوپر یا کسی کے خلاف مخالفانہ بات یا اشتعال انگیزی کی بات نہیں کر سکتا. اگر گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام کرے تو یہ جو پامفلٹ لوگ چھاپ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا پر استعمال کر کے فیس بک، ایکس، ٹویٹر وغیرہ پر یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر فوری کاروائی ہو سکتی ہے اور باقاعدہ ان کے خلاف FIR ہو سکتی ہے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کا یہ پہلا حصہ ہے. کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کے اوپر
جو ہے وہ الزام تراشی یا اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی ایسا بندہ کام کرتا ہے تو اس کی سزا کم سے کم 6 مہینے سے لے کر 3 سال ہے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں کسی بھی ایسے لوگوں کے اوپر سوال جواب نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ یہاں پر تو کرسچن کمیونٹی، قادیانی کمیونٹی اور جو دوسرے افراد ہیں ان کے اوپر مسلسل جو ہے ایک دوسرے کو پریشان انگیزی اور تقاریر کرنا اور پامفلٹ چھاپنا، یہ کام بڑی دیر سے جاری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں قادیانی کمیونٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مساجد ہیں یا جو ان کے قبرستان ہیں، وہ اسی وجہ سے بار بار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مسلسل کمپین کر رہے ہیں اور ان کو پکڑنے والا ابھی تک کوئی بھی نہیں. اچھا سر، یہ ویسے ایک اور چیز بتائیے کہ کچھ ہمارے سامنے ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں چیف منسٹر کی کہ مہنگائی میں بڑی کمی آئی ہے، اور اسی طرح جو وہاں کی اور بھی وزیر ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کہی. مہنگائی کم ہوئی ہے واقعی یا صرف جس طرح گورنمنٹ بنی ہوئی اسی طرح مہنگائی بھی کم ہوئی ہے؟ نہیں جی بالکل، یہ تو صرف ایک ٹی وی کی حد تک جو بیانات ہیں اس کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، بلکہ جس وقت سے یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا معاملہ شروع ہوا تھا کہ جنگ لگنے والی ہے یا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے لے کر کاروباری جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ وہاں پر بالکل بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اور مہنگائی جو ہے اب عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور تھوڑے سے دن رہتے ہیں، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ عام بندے کی قوت خرید سے بہت اوپر جا چکی ہے، اور عام بندہ جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے. اور سب سے بڑی جو مشکلات یہ ہے کہ یہ گرمی کا موسم ہے اور لائٹ جو ہے بار بار چلی جاتی ہے، اور اوپر سے جب بل آتا ہے تو بہت زیادہ بل آتا ہے، لوگ بل ادا کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسکولوں کی فیس دینے میں بہت زیادہ مشکلات کا پیش خم ہے. اسکولوں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں اور وہ جو اسکول انتظامیہ ہے وہ 3 مہینے کی فیس مانگ رہی ہے، اور تنخواہوں میں جو ہے کمی کی گئی ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر تو لوگ اس بات کے اوپر مسلسل جلوس میں کر رہے ہیں کہ IMF عام غریب آدمی کی تنخواہ بڑھانے پر اعتراض کرتی ہے، اور جبکہ MPA MLAs کی تنخواہیں 100% بڑھائی گئی ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرتی. غریب آدمی کی سب لوگوں نے جلوس نکال کے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ کم سے کم 50,000 روپیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں آرام سے گزارا کر سکے. اب جتنی تنخواہ ہے اس کے اندر نہ وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ اسکولوں کی فیس دے سکتا ہے، اور نہ وہ کھانے پینے کی اشیاء آرام سے استعمال کر سکتا ہے. تو کاغذوں کی حد تک ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کی حد تک یہ آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی، لیکن جو باہر اوور آل سچویشن ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، جس طرح قربانی کی عید آ رہی ہے تو جانور بھی کافی مہنگے ہیں یہاں پہ؟ بالکل پہلے کی نسبت، پچھلے چند سالوں کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بھی بالکل مہنگے ہیں، اور باہر گرمی اتنی زیادہ ہے جہاں پر منڈی اور مارکیٹ بنتی تھی ابھی تک وہاں پر کوئی بھی ایسا انتظام شروع نہیں کیا جا سکا. حالانکہ DCO اور اسسٹنٹ کمشنر نے جو جگہ نوٹ کی ہوئی تھی کہ جہاں پر یہ منڈیاں لگائی جائیں گی وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر آپ کو تمام طرح سہولتیں دی جائیں گی، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو چھوٹے موٹے افراد جو یہ سامان یہ جو بیچنے والے ہیں جانور وغیرہ ان سے خرید رہے ہیں، کیونکہ منڈی سے ابھی تک ان کو کسی بھی قسم کا کوئی سہولت یا کوئی چیز نہیں مل سکی، کیونکہ ابھی تک مہنگائی بہت زیادہ ہے. پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم 50-60 ہزار روپے میں بکرا لے لیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ کم از کم لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپے میں جا کے بکرا مل رہا ہے. تو ہماری قوت خرید اتنی نہیں ہے کہ اب ہم دے سکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس امید پہ ہیں کہ شاید عید قریب آتے ساتھ ساتھ ریٹ کچھ کم ہو جائے تو پھر شاید آسانی پیدا ہو جائے، لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. بہت شکریہ سر. یہ جی ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے مہنگائی کے بارے میں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارا جو مزدور ہے وہاں پہ وہ بیچارہ ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا یہ مذہبی جماعتیں ان کو استعمال کرتی. یہ جو رپورٹ ابھی آپ نے شروع میں دیکھی سنی، یہ جو 3 لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ ایک موچی ہے بیچارہ، کوئی ایک مسلی ہے اور ایک زمیندار ہے. زمیندار کے متعلق تو ابھی ہمارے پاس یہ اطلاع نہیں ہے کہ اس کو کتنی پھینٹی لگی، مگر یہ دونوں کو اتنی پھینٹی لگی ہے کہ دونوں کا پیشاب بھی نکل گیا. بالکل صحیح آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں. جو چیز بتانے والی ہے کہ ان لوگوں کو جلسے جلوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں. یہ بیچارے مزدور طبقہ ہوتا ہے اور یہ آگے آگے ہو کے نمبر بنانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ بھاگ دوڑ بعد میں ان کے گلے پڑ جاتی ہے، کیونکہ امیر تو بچ کے نکل جاتا ہے، اس کو تو پولیس ہاتھ نہیں لگاتی،
غریب کی کمکتی آ جاتی ہے. اگر 26 افراد کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، 50 نامعلوم، تو 50 نامعلوم کوئی بڑے لوگ MPA نہیں پکڑنے، یہ اس طرح کے لوگ ہی پکڑنے، پھر ان کو ڈنڈا پھیرنا. اور جو علماء ہیں وہ چکر دے کے نکل جاتے ہیں ان کو استعمال کر کے. اب مزہ تو تھا پولیس والوں کو بھی، یہ چاہیے تھے کہ پہلے علماء جو اس میں یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ اسپیکر استعمال کیا، گورنمنٹ کے خلاف تقریریں کی، مذہبی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جس طرح یہ پمفلٹ تقسیم ہو رہا ہے، اور اسی چکر میں پھر FIR درج ہوئی. یہ کل آپ کو بتایا تھا. اب وہ لوگ پکڑے گئے جو اسپیکر ٹھیک کر رہے تھے، جو مائک ٹھیک کر رہے تھے، جو آگے پیچھے پانی تقسیم کر رہے تھے، جو تقریریں کر رہے تھے، وہ نکل گئے. ہمارا کیونکہ وہاں پہ سسٹم ایسا ہے، طاقتور کے پاس ظاہر ہے زیادہ طاقت ہے پولیس سے، پولیس وہاں پہ کمزور پڑ جاتی ہے. انہوں نے کہیں نہ کہیں اس طرح کی پھر کاروائی ڈال کے اپنی خانہ پوری کرنی، اس کو کہتے ہیں خانہ پوری. اگر ان لوگوں سے پوچھے، یہ جو موچی جس کے میں نے بارے میں بتایا یا مسلی کے بارے میں بتایا، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ اسلام کا بھی علم ہوگا. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ تحریک لبیک کیا چیز ہے، کوئی اسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. وہ ذمہ دار کو بھی نہیں پتہ ہوگا. مگر وہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مزدور لیے جاتے ہیں، ان کو دیہڑی کے چکر میں لاتے ہیں. اب ان کے گھر کے جو حالات ہوں گے وہ اور بھی بدتر ہو جائیں گے. یہ بیچارے دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، دیہڑی لگائی، گھر میں آٹا چینی دال چاول ڈالا، ایک دن کا وہ کھایا، صبح کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. میں خود وہاں پہ پاکستان میں کئی دفعہ جب وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے دیکھتا تھا کہ کئی دکانوں پہ وہ بیچارے لوگ مزدور آتے تھے تو وہ ایک دن کا آٹا لے کے جاتے تھے، صبح کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا بننا ہے. اور پھر اگر صبح دیہڑی نہ لگی تو پھر ہدار لے کے انہوں نے سسٹم کو چلانے کی کوشش کرنا. اسی لیے تو وہاں پہ ہدار کے کھاتے بنے ہوئے ہیں کہ لکھ لو، میرا بھی لکھ لو. پیسے آتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور دکاندار پھر اپنی مرضی کے ساتھ قیمتیں لگاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، پھر ملاوٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سسٹم ہے وہاں پہ. جو آپ جو لوگ پاکستان میں عام لوگ جو رہتے ہیں، امیر لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، مزدور طبقہ جو غریب لوگ ان کی بات کر رہا، یا مڈل کلاس بھی آپ کہہ لیں. امیر ممالک میں ادھار کے کھاتے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے کوئی بات یاد آ گئی. میں بھی کسی امیر ملک میں ایک دفعہ گیا تھا، تو میں ملک چھوڑ کے آ گیا تھا. اب تو لوگ وہاں پہ سیٹ ہیں، تو جو آتا تھا وہاں بھی کہتا تھا لکھ لو. اب نام لوں گا تو وہ پھر لوگ کئی چیزیں لکھ دیتے، لیکن یہ پرانی بات ہے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. بڑی دور تھا یورپ سے وہ ملک. تو میں وہ ملک چھوڑ کے آ گیا تھا. مجھے وہ لوگ کہتے سنا جرمنی میں وہاں پہ لوگ چیزیں باہر پھینک دیتے. تو میں نے سوچا یار یہ تو پاکستان میں باتیں ہم سنتے تھے، یہاں بھی یہی کام ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نکل چلو. بہتری اسی میں تھی میرے لیے. لیکن اب تو لوگ وہاں بھی بڑے امیر ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. شاید اس وقت نئے نئے سب لوگ گئے ہوئے تھے تو یہ حالات تھے. تو ہر اس ملک میں غربت ہوگی جہاں پہ آپ کو ظاہر ہے حالات جس طرح پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سسٹم کیسے چلنا ہے. جس طرح ابھی ہمارے بیرو چیف نے ہوتا ہے کہ مہنگائی اتنی، وہ لمبا ہو جائے گا پروگرام. باتیں تو بہت ہوتی ہے مگر کیا کریں، ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کے پاس ہی کم ہوتا ہے. سبسکرائب کر لیں. جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، بہت بڑی گرفتاری انگلینڈ میں اس وقت جو پولیس کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم کئی دن سے بتا رہے تھے کہ جو انسانی اسمگلنگ ہے اس پر پولیس کی گہری نظر ہے، اور پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے اور لوگوں کا پیچھا بھی کرتی ہے. 4000 لوگ بتایا جا رہا ہے. جس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے 4000 لوگوں کو غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں داخل کروایا. کس طرح کروایا، کیا کیا اس نے کیا، آج اسی پہ بات کریں گے. ابھی پولیس اسے عدالت میں پیش کرے گی اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ پوچھ گچھ کے لیے اس کا ریمانڈ لے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ UK میں اس نے داخل کروائے ہوں. طریقہ واردات ہے کیا تھا اس پر بھی آپ کو تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کریں گے. اچھا، پیسہ کتنا بنا، آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ جو لوگ انسانی اسمگلنگ میں لگے ہوئے ہیں
یہ کوئی فری میں نہیں کرتے، بڑے پیسہ بناتے ہیں۔ 12 ملین پاؤنڈ تقریباً اندازہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی رقم اس بندے نے بنائی۔ اور پھر کافی دیر سے پولیس ایسے لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترکی سے اٹلی، یونان، پتہ نہیں جرمنی، یہ آپ کا فرانس، وین، ان ممالک کے راستے سے یہ لوگ پھر انگلینڈ میں داخل ہوتے تھے، اور آگے اس کے سب ایجنٹ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ سارا کام جو اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا، یہ اکیلا نہیں چلا رہا تھا۔ اور پھر ابھی پولیس نے جب اسے پکڑا ہے، اس کا موبائل وغیرہ چیک کریں گے، اس کی کالیں چیک کریں گی، پھر یکڑیاں کہاں کہاں ملتی ہیں، جب اس کی جنم کنڈلی نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کب سے یہ صاحب بہادر اس کام میں تھے۔ اور نام بھی اس کا مسلمانوں والا نام ہے، مگر یہ ہے کہ احمد نام بتایا جا رہا ہے، پاکستانی نہیں ہے، کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے۔ ہمارے بھی کیونکہ احمد نام عام چلتا ہے پاکستان میں بھی، کیونکہ اسلامی نام ہے، تو ہر ایک نے اپنے نام کے ساتھ یہ نام رکھا ہوتا ہے۔ پولیس جو تھی انگلینڈ کی، یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس تک پہنچی، اور پھر بڑی محنت کرنی پڑی یہاں کی پولیس کو۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انگلینڈ کا اس وقت کیا پورے یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح یہاں کی پولیس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جرمن پولیس بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہے، اور وہ کہتے جی ہمارا 1000 بندہ جو ہے وہ بارڈر پولیس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح انگلینڈ کی پولیس بھی، فرانس کی، اور دوسرے تمام ممالک کی، ہالینڈ، بیلجیم، یہ اٹلی بھی اس میں شامل ہے، یونان بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ خود بھی تانگ آئے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس جو بارڈر پہ ڈیوٹی دیتی ہے، اس کے بڑی تعداد میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے اندرونی جو اور بھی ہے اس سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیوٹی جو ہے اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے، اور کافی اس کا خرچہ مرچہ جو ہے وہ پڑتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور اس کو گورنمنٹ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ بائی روڈ کبھی فرانس جاتے ہیں، کھیلے، ڈوور، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیلے کی طرف بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں۔ جب آپ گاڑی سے فیری کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ راستے میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ میں بھی حیران تھا کہ یہ اس رڑے میدان میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ مختلف ٹرکوں کے ذریعے، ٹرولوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح یہاں پہ انگلینڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی بوٹ بھی آتی ہیں، بوٹ کے ذریعے یہاں داخل ہوتے ہیں، اور یہ سب پیچھے جنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو ویسے آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں، اس اپنے ملک کے شہر میں چلے جائیں فرض کرے، تو آپ کو تو وہاں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ راستے کدھر ہے، کہاں جانا، منزل کہاں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ان کا والا سہولت کار ہوتا ہے جو ان کو یہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی، ابھی اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اب 12 ملین بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم، یہ ظاہر ہے کہیں رقم پکڑی گئی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ بندے پکڑے گئے ہیں، پھر وہ کڑیاں ملتی جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا اس تک پولیس پہنچی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی چھوٹے لوگ بھی پکڑے ہو، لیکن ابھی تک ہماری انفارمیشن میں نہیں ہے وہ لوگ، لیکن اس تک پولیس کا پہنچنا ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بندے پکڑے گئے تو کسی نے 300 400، پچھلے دنوں جرمنی میں انہوں نے 6-7 لوگ پکڑے تھے، 6 بیلجیم کے، 1 جرمنی سے، تو وہ 300-350 بندے بتا رہے تھے کہ ہم نے پولینڈ سے ادھر کیا ہے، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 4000 بندے انگلینڈ میں لانا کوئی معمولی کام نہیں۔ کتنے عرصے میں یہ ہوا، کتنا وقت لگا، کیسے یہ سارا سسٹم چل رہا تھا۔ جیسے جیسے پولیس تحقیقات کرے گی ویسے ویسے چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے، فرض کرے ابھی تو الزام ہے نا، ملزم ہے، تو پھر 15-20 سال کا تو رگڑا لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ کیس کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ سہولت دی ہے، اور کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور کتنا ملک کا نقصان ہوا ہے۔
پولیس کا خرچہ ہوا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ ہوا ہے. اس طرح یہ جناب آپ پتہ چلے گا. تھوڑا سا اور بھی انگلینڈ کے حالات کے بارے میں بتا دیں. جو لوگ یہاں سے اسپانسر کرتے تھے اپنی بیگمات کو، یا بیگمات یہاں کی اپنے میاں کو مختلف ممالک سے، ہمارا تو لین دین پاکستان سے ہی اظہار ہے، ان کے لیے اب انگلش کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی سخت کر دیا گیا ہے. اور پہلے ذرا چلتا پھرتا ہلکا پھلکا تھا، اب جناب ان کو سخت ٹیسٹ دینا پڑے گا. اور جس طرح جرمنی میں لوگ آتے ہیں اور جرمن زبان کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پر انگلش ذرا آسان ہے جرمن کی نسبت، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے عام الفاظ بھی کئی دفعہ انگلش کے بولے جاتے ہیں تو لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں انگلش، لیکن ٹیسٹ دینا پڑے گا. پھر یہاں پہ جب آئیں گے تو ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جائے گی کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑا کتنی دیر تک یہ شادی چلتی ہے. تو ہوم آفس نے اب اس طرح بھی توجہ دینی شروع کر دی. پھر جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کو بھی جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے پکڑ کے واپس بھیجنے کا کام ہے. پچھلے دنوں مجھے اطلاع ملی تھی، پتہ نہیں 40-50 میں نے کہیں سے اطلاع ملی تھی کہ لوگوں کو انہوں نے واپس بھیجا ہے. اس میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں، ہر ملک کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت پولیس جو ہے اس نے ہر جگہ پہ حالات کو اپنے سکنجے میں لیا ہوا ہے، شکنجے میں. تو وہ یہی اردو کے لفظ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. مگر ایک آدھا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے بڑی بریکی کے ساتھ پروگرام سنتا ہے، وہ پھر کامنٹس میں لکھتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم برا نہیں مناتے. تو انسان سے کچھ نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو وہ سیکھتا رہتا ہے. اب اگر سارا کچھ ہمیں آتا ہوا تو آپ کو ظاہر ہے پھر موقع نہیں ملے گا ہماری غلطیاں نکالنے کا. تو جناب یہ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے بھی حالات جو ہے وہ کافی سخت یہاں پہ کیے گئے ہیں. کیس منظور بھی ہو رہے ہیں. ہمیشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو مذہبی طور پہ وہاں پہ مسائل ہے، کرسچن برادری ہے، احمدیہ ہے، اور بھی جن کو یہ پرابلم ہے، پی ٹی آئی والے بھی ہے، ان کے کیس بھی یہاں پہ بڑی جلدی منظور ہو رہے. پچھلے دن ایک بندہ مجھے ملا، کہتا میرا کیس پتہ نہیں 1 مہینے میں ہی پاس ہو گیا. جب میں نے اس سے بات چیت کی، ملتے رہتے ہیں اکثر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، تو وہ کہتا میں احمدیہ مسلم ہوں، تو میں یہاں پہ آیا تو آتے ہی میرا کیس منظور ہو گیا. اور بڑے یہاں پہ وہ بتا رہا تھا کہ آزادی کی زندگی ہے وہاں پہ، ویسے کہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، نوکر چاکر تھے. یہاں پہ میں خود ہی نوکر ہوں، خود ہی چاکر ہوں، سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہے. میں نے کہا کوئی نہیں، یہ 2-4 مہینے ہوتے ہیں تو کہا پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ میں کہ عادی ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا، اور تو کوئی حل نہیں اس کا. یہ پکنک شکنک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہمارے ممالک میں ہے. کل بھی میں نے پروگرام بتایا تھا کہ وہ کاکڑ ہمارا وزیر اعظم رہا ہے قائم مقام، گردن میں سریا، ادھر انڈر گراؤنڈ میں نظر آ رہا تھا لوگوں کو، یہاں پہ اکیلا ہی گھوم پھر رہا تھا. تو جب پاکستان ہم لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ تو پتہ ہی ہے، پھر وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو آپ کا ایئرپورٹ کے واقف ہے تو پھر تو سمجھے کہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے گا. پھر آگے اگر پراڈو آئی ہوئی لینے کے لیے پھر اور بھی چینج ہو جائے گا. گھر میں نوکر چاکر ہوئے تو آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں. یہاں پہ آپ چاہے ڈلیوری یا بائک پہ کر رہے ہوں یا موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا کسی چیز پہ بھی، مگر وہاں جا کے سریا جو ہے وہ گردن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے. اسلامی دنیا ہے نا، اسلام نے سادگی کا حکم دیا، مگر ہمارا کیونکہ سسٹم اور ہے اور ہم کہیں کے کہیں پہنچ جاتے. تو جناب یہ خبر آپ کو صرف دینی تھی، ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے غلط کام نہ کریں. اور پھر میں یہ پروگرام کا نام بھی آپ کو بتایا کہ اب رکھ دیا ہم نے کہ یار عجیبی بات. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ابھی ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ کون سے ٹاپک پہ بات کرنی. تو جب میں نے انہیں بتایا تو کہتے یار غریب آدمیوں کی مارا ہی نہ جاؤں. تو میں نے کہا چلو پھر غریب آدمی پہ اوپر آج بات کر لیتے ہیں. اور آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو غریب آدمی ہے وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے غریبوں کی اور دنیا، امیروں کی اور دنیا. مگر یہاں پہ پیسے کی غریبی نہیں ہم بتا رہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حق اور سچ کی بات پاکستان میں رہ کے کی تو آپ کے لیے کیا مشکلات بن سکتی ہے. سر پاکستان میں رہ کے سچ بولنا کتنا مشکل ہے.
سر یہاں پر سچ بولنا اتنا مشکل ہے کہ جب مطلب ہے کہ بہت ہی ناممکن ہے جی. وہ بندہ سچی بات کہہ دے، بے باک کہہ دے، حق پر بات کہہ دے. تو سنا تھا کہ میں یزید اور شبر کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں. یزید اور شبر کی اولاد پاکستان میں مطلب جس طرح غریبوں کو دبوچا ہوا ہے اس نے. تو مثل مشہور ہے، آیا سیال کوئی غریب پیا کال کوئی غریب، لیکن غریب آدمی سر چکاتا نہیں، وہ بندے کو اللہ بناتا نہیں. غریب آدمی اتنا بھی نہیں کہ وہ ہر وقت بندے کو اللہ سمجھے، یہ بھی غریب آدمی کے شان بننا تو بننا ہی ہے، لیکن بندے کو خدا کہنا غریب آدمی کی یعنی طاقت سے باہر ہے. اچھا ایک سوال ہے، میں نے دیکھا وہاں پہ آئے دن لوگوں نے اپنی عدالت لگائی ہوتی ہے. کبھی کوئی غریب کسی جو آپ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے اس کے قابو میں آ جائے تو وہ اپنی عدالت لگا کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جانوروں کی طرح مارتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ تو ایک اسلامی ملک ہے مگر انسانیت کہاں مر گئی یہاں پہ؟ جی جنگلی قانون ہے، فسطائیت ہے، آئین قانون کی کوئی بات ہی نہیں، رول آف لا ہے نہیں. جی سر انڈیا آواز ٹھیک کریں ذرا، اپنا موبائل ٹھیک کر لیں، اپنا موبائل ذرا ٹھیک کریں. انڈیا پاکستان یکم بعد دیگرے مارز وجود میں آئے. 14 اگست 15 اگست انڈیا کو تو انڈین آرمی مل گئی، لیکن پاکستان کو برٹش آرمی نے گھیر لیا، ابھی تک گھیرا ہوا ہے. پاکستان سرزمین بے آئین ہی رہا. اور سر آرمی کو چھوڑ دیں، عام بندہ بھی جو نمبردار ہے، جس کے پاس تھوڑا سا ذمہ دار ہے، تھوڑی سی پاور ہے، وہ عام جو غریب آدمی اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں، اس کو تو وہ جب مرضی چاہتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. عدالت میں تھانے میں صرف طاقت بر کی فتح ہے، کسی غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں کسی جگہ پر. نہیں تو کسی کمزور آدمی کی، سچے آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کل، ایک میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو استریاں لگا رہے ہیں گرم کر کر کے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دے رہے، جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں. 12 سال کے بچے بچیاں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں میڈیا پہ آتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے، اس کے بغیر یہ پوچھ گچھ کوئی نہیں کرتا. وہ ویڈیو پر آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہماری سمکی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اپنا گوگلوں سے مٹی چاڑ دی جائے. لیکن یہ واقعات کیوں نہیں کم ہو رہے؟ ہم تو اسلامی ملک ہے. سر جی اس لیے نہیں کم ہو رہے، رول آف لا نہیں ہے، جنگل قانون ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، عدالتیں ہے نہیں. عدالتیں کچھ رہی صحیح تھی، وہ 26ویں ترمیم نے ختم کر دی. عدالتیں تو پہلے ہی مطلب جج مطلب ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے تھے، اور جو اہلکار پیشکار ہے وہ جج بنے ہیں. جج ڈرائنگ روم میں خوش مصروف ہوتے ہیں، کوئی تاریخ پر تاریخ دے دیتے، کوئی انصاف نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. نہیں تو ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ زبردست مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ لوگ تو اس طرح بتاتے ہیں کہ زبردست قسم کا اسلام چل رہا ہے وہاں پہ. اللہ معاف کرے، بس اپنا قانون ہر جگہ پر چل رہا ہے جی. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. 65 کا آئین منسوخ ہوا، 56 کا آئین منسوخ ہوا، 73 کا آئین جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تو اس نے تشریح تقریر میں کہا جی میں نے بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں ایک آرٹیکل نمبر 6 رکھا جس کا یہ فنکشن تھا کہ تنسیخ آئین سنگین غداری اور اس کی سزا موت. اسی آرٹیکل کے خدشے سے ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو پر ایسا شمخون مارا کہ انہیں ایک قتل کے کیس نہیں بلکہ ایک کیس کے قتل میں شہید کر دیا، صرف محض اس لیے جب کسی وقت ڈاکہ مارتا ہے تو وہ دیکھا جی فلاں بندے نے مجھے پہچان لیا، اس کو مار دیتا ہے. تو ضیاء الحق نے اس لیے ذوالفقار بھٹو کو شہید کر دیا کہ یہ قانون کی عملداری کرے گا، یہ مجھے چھوڑے گا. ایک پرسن ہے. عمران خان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ملٹری کورٹ میں اب مقدمہ چلانے کا پروگرام بن چکا ہے. ان کی تو پوری کوشش ہے جی کہ سب کچھ کر لیا جائے. عمران خان کو جتنی طاقتیں ہیں، عمران خان کو
کو ختم کرنے کے درپے ہے کہ جتنی بھی یہ مافیاز ہے جن کی یہ باریاں لگی ہوئی ہے ملک اور خود ملک کو لوٹنے کی، وہ ان کو عمران بالکل نہیں اچھا لگتا. نہیں تو اب کیا وہ باقی کی زندگی جیل میں گزارے گا آپ کے خیال میں؟ جو اب وہاں پہ لوگ ہیں وہ تو سو گئے ہیں. ان اللہ ولا کل شاہد کبیر. صبح کا پتہ نہیں ضیاء الحق کی طاقت میں تھا، 3 بجے وہ گیا تو 4 بجے وہ دراخ مر گیا تھا، 2 بجے خوش و خرم گیا تھا. یہ اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں کسی کو. خدا کی خدائی پر یقین کرنا مسلمان کا شیوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو خدا کی خدائی پہ یقین ہے؟ سر جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا کی خدائی، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے. تو میرا تو پورا یقین ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لے، جتنا مرضی تو زندگی لے لے، 700 سال بھی جی لے بندے آتے جاڑا مٹی دے تھلے. کی تیری اوقات ہے بندیا، کی ہے تیرے پلے، 700 سال بھی جی لے بندیا تو جاڑا مٹی دے تھلے. شاعری کا کب سے شوق ہے سر کو؟ سر جی یہ جہادی شاعری ہے، یہ میں ایک پیشہ ور شاعر نہیں ہوں، اور اللہ کے بلیوں کا نیکوں کا کلام پڑھتا ہوں، ان سے روشنی حاصل کرتا ہوں. میاں محمد کڑی شریف والے بابا غلام فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وقت نہ بیلی ہر کوئی بڑھدا، شالا وقت نہ کھاوے ڈولے، وقت سجن بن دشمن جاندے، وقت جدو وقت نو پیندے رولے. ہاں بھائی شالا وقت نہ ڈولے کدی، وقت نہ ڈولے کدی باشے غلام فریدا، کدی سدا وقت نہیں رہندے، کدی باشے کدی تولے. کیا بات ہے. اچھا آپ کے دل میں بڑا وہ درد ہے اپنے ملک کے لیے، اور وقتاً وقتاً آپ مجھے کال بھی کرتی ہے، میسج بھی کرتی ہے، تو عام پبلک کے دل میں یہ درد کیوں نہیں ہے؟ سر پبلک کا تو برکت نکل گیا غربت کی وجہ سے، پبلک کی سوچ بھی ختم ہو گئی، کسی کو شعور ہی نہیں ہے. کسی کو اگر پوچھے دو فوری کہے گا 4 روٹیاں، روٹی کے علاوہ کسی کو کوئی سوچ بوجھ ہی نہیں ہے. لوگ غربت دے، تنگ دستی دے، بے روزگاری دے، ناانصافی دے عوام کا برکت نکال دیا ہے. لیکن اس کا قصوروار کون ہے آپ کے خیال میں؟ جی جنہوں نے ساری دولت باہر سمگل کر دی ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ ہم نے نہیں مرنا. تو ان کے بچوں کے کام آئے گی دولت. اگر وہ مر بھی گئے تو بچے کھائیں گے، ان کے پوتے کھائیں گے، دوتے کھائیں گے. وہ نہیں سر نہیں، وہ خود تو سزا کھائیں گے، وہ پوتے دوتے کھائیں گے. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سزا کھائیں گے، وہ تو کہہ رہے ہمیں ہمارے سے نیک بندہ ہی کوئی نہیں. وہ تو اب آپ کی چیف منسٹر بھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دے رہی ہیں. اور نہیں جدو چڑی پی رہی ہاتھ بازا، جد چڑی ہاتھ پتہ چل جائے گی، پتہ لگ جاسی. اور تو نہیں کوئی گل کرنی تسی؟ سر جی کی گل کریے، گل کرنے رہے، گل کرنی بھی مشکل ہے. پاکستان دے وچ گل کہتی ہے تو مجھے بوہ کٹ میں تیرے باہر کر دی، شہروں باہر کر دی. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو. یہ کبھی ہوا یہ کہ ان کو میں نے ایک ٹاپک بتایا، مگر وہ کہتے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا چلو کہتے ماڑا بندہ یہاں پہ وہ تو رگڑا نکال دیتے ہیں، تو میں نے کہا چلو اسی پہ بات چیت کر لیتے، کیونکہ لوگ دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. مگر قصوروار کون ہے؟ ہمارے علماء جو کردار ادا کر رہے وہ بھی آپ کے سامنے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج بھی کسی نے کامنٹس میں لکھا ہوا تھا. تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرے،